اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا واٹر ریسورسز. کچھ اہم جانکاریاں میں نے آپ کو اس میں بتائی تھی، مجھے امید ہے وہ آپ کو یاد ہوگا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹر سکیورٹی. واٹر سکیورٹی عزیز بچوں، آپ کو پتہ ہے واٹر سکیورٹی کسے کہتے ہیں؟ واٹر مینز پانی، سکیورٹی مینز قلت، کمی، کہ پانی کی قلت کیسی ہوتی ہے اور کن جگہوں پہ ہوتی ہے. پہلا ہی کوشچن ہے عزیز بچوں، ایکسپلین ہاؤ واٹر بیکمز اے رینیویبل ریسورسز. کہ ایکسپلین، اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے کہ پانی کیسے ہم رینیویبل ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں، اس پانی کو ہم دوبارہ کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. عزیز بچوں، اس کا سولوشن یوں ہے: 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small portion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is renewable resource. عزیز بچوں، renewable resources 3/4 of Earth's surface is covered with water. کل بھی میں نے آپ کو کہا 3/4 کا جو حصہ ہے یہ پانی سے بھرا ہوا ہے. جو بھی زمین کا حصہ ہے اس میں 3/4 اس میں پانی ہے. بٹ اونلی اے اسمال پورشن آف اٹ اکاؤنٹس فار فریش واٹر. لیکن فریش واٹر بہت کم ہمیں دکھتا ہے. دیٹ کین بی پٹ ٹو بی یوز، جو ہم استعمال میں لاتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں. دس فریش واٹر از مینلی obtained فرام سرفیس رن آف. یہ جو وہ پانی ہے جو صاف پانی ہے، جو چلتا پانی جس کو ہم کہتے ہیں. اینڈ گراؤنڈ واٹر دیٹ از کنٹینیو بینگ رینیوڈ، اور وہ پانی جو گراؤنڈ میں ہے، جو نیچے زمین سے نکلتا ہے. اینڈ رینیوڈ اینڈ ریچارج تھرو دا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. اور اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو فلٹر کرتے ہیں. فلٹر کرنے کے بعد ہم اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کو خالص بناتے ہیں، اور سب پیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں. اس کو بھی پھر جب وہ رینیوڈ ہوا ہے، اس کو پھر ہائیڈرولوجیکل سائیکل کے ذریعے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. آل واٹر مووز ود ان دا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. جو ہم اس فلٹر کے ہائیڈرولوجیکل سائیکل میں پانی ہم بھرتے ہیں، انشورنگ دیٹ، پھر ہمیں اسی کو ہم انشور کہتے ہیں ایز رینیویبل ریسورس. عزیز بچوں، اس کے بعد ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، what is water scarcity and what are its main causes. واٹر سکیورٹی کیا ہے عزیز بچوں؟ واٹر سکیورٹی is associated it with regions having low rainfall or those that are drought prone. The availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. But water scarcity is most causes is caused by over exploitation, excessive use, and unequal access to water among different social groups. عزیز بچوں، جیسا کہ آپ کو میں نے کہا، واٹر سکیورٹی ہوتا ہے ڈیو ٹو
ان ریجنوں میں جہاں پر لو رین فال ہو, جہاں پانی کم بہتا ہو, جہاں پر پانی کم گرتی ہو, اس کو ہم لو رین, اور دوز دیٹ آر ڈراٹ پرون, اور جہاں پر فلڈ وغیرہ آ سکتا, جہاں پر بالکل پانی گرے گا ہی نہیں, ان وہاں پر واٹر سکیورٹی ہوتی ہے. سکیورٹی میں نے پہلے آپ کو کہا قلت, دا اویلیبلٹی آف واٹر ریسورسز ویریز اور اسپیس اینڈ ٹائم. وہاں پر یہ جو ویریشن آف پانی ہوتا ہے وہ ویری ہوتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, فرام اسپیس اینڈ ٹائم. آدھی جگہوں پر جہاں پر درخت ہوں گے وہاں پر پانی گرتی ہے, جہاں پر نہیں ہے وہاں نہیں گرتی ہے, ڈیو ٹو ویریشنز ان سیزنل اینڈ اینول پرسپیشن. وہاں کسی سیزن میں گرتی ہے اور کسی سیزن میں نہیں گرتی ہے, اور اینول, اور کبھی سال بھر بھی نہیں ہوتی ہے پرسپیٹیشن. اب اس کے کاز ہیں, بٹ واٹر سکیورٹی از موسٹ, بٹ واٹر سکیورٹی از موسٹ cases is caused by over exploitation. یہ اوور ایکسپلائٹیشن کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایکسیس یوز, جب ہم اس کا ایکسیس یوز کرتے ہیں, جب اس کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, جب ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں, اینڈ ان ایکول ایکسیس ٹو واٹر among ڈفرینٹ سوشل گروپس, اور ہم جب اس کو ان ایکول ایکسیس, جب ہمیں کبھی زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے اور ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں, ریسورس کی ہمیں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پانی کی سکیورٹی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہے لارج اینڈ گروئنگ پاپولیشن, لارج اینڈ گروئنگ پاپولیشن. جب پانی جب بڑا پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی واٹر سکیورٹی ہوتی ہے. انڈسٹریلائزیشن, اس وجہ سے بھی واٹر سکیورٹی ہو سکتی ہے, پانی کی قلت ہو سکتی ہے. اربنائزیشن, پور کوالٹی آف واٹر. عزیز بچو, ان وجوہات پر بھی واٹر سکیورٹی ہو سکتی ہے, پانی کی قلت ہو سکتی ہے. لارج اینڈ گروئنگ پاپولیشن, واٹر سکیورٹی ان سٹیز از این آؤٹ کم آف لارج اینڈ گروئنگ پاپولیشن. دیکھو سٹی میں پانی کی قلت ہوتی ہے, کیوں؟ وہاں کی وجہ یہی ہے, وہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اٹ مینز مور واٹر آف ڈومیسٹک یوز, ہمیں گھر کے کام میں زیادہ پانی لگتا ہے. اینڈ آلسو ٹو پروڈیوس مور فوڈ, کیونکہ ہمیں جب پاپولیشن زیادہ ہوئی تو ہمیں غذا کی بھی زیادہ ضرورت ہے اور پانی بھی لگے گا زیادہ. ٹو اچیو ہائر فوڈ گرینز پروڈکشن, مور اریگیشن از ریکوائرڈ, ہمیں کھیتی باڑی کے لیے بھی زیادہ پانی چاہیے. ہائی اریگیشن مینز اوور ایکسپلائٹیشن. ایکسپلائٹیشن میں نے ابھی کہا تھا, جب ہمیں ہائی اریگیشن ہوئی, ہمیں زیادہ کھیتی باڑی کرنی پڑی تو اوور ایکسپلائٹیشن آف گراؤنڈ واٹر ریسورسز, جو پانی بہتا ہے زمین پر اس کی وجہ سے اوور ایکسپلائٹیشن ہو گئی. دوسرا میں نے آپ کو کہا انڈسٹریلائزیشن. دا گروئنگ نمبر آف انڈسٹریز ان دا کنٹری ہیو پٹ پریشر آن ایگزسٹنگ فریش واٹر ریسورسز. جب انڈسٹری یہاں پر بن گئی, جب یہاں پر کارخانے لگے ہمارے ملک میں, تو جو ایگزسٹنگ واٹر یہاں پر فریش واٹر ہے اس پر بھی اثر پڑ گیا ہے عزیز بچوں. اس کے بعد اربنائزیشن, ملٹیپلائنگ اربن سینٹرز وتھ لارج اینڈ ڈینس پاپولیشنز اینڈ اربن لائف سٹائلز نیڈ مور واٹر اینڈ انرجی ریکوائرمنٹس. ملٹیپلائنگ اربن سینٹرز, جو ہم نے یہاں پر اربن سینٹرز وجود میں آئے, ڈینس پاپولیشن اور گھنے بڑھتی پاپولیشن, بڑھتی آبادی کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل بھی چینج ہو گیا. ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے یہاں پر ہمارے ریکوائرمنٹ بڑھ گئے, اور اس کی وجہ سے بھی واٹر سکیورٹی ہوتی ہے. پور کوالٹی آف واٹر, پور کوالٹی آف واٹر عزیز بچو مینز دا سیکورٹی میں بی ڈیو ٹو بیڈ کوالٹی آف واٹر. جب ہمارے پاس پانی گدلا ہو گیا, گندا ہوتا ہے, مچ آف اٹ میں بی پولوٹیڈ بائی ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل ویسٹس. ہم اس کو اپنے آپ گدلا کرتے ہیں, اپنے آپ اس کو گندا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کوڑا کرکٹ اس میں مارتے ہیں, انڈسٹریل ویسٹس ڈالتے ہیں, وہ کیمیکلز, پیسٹیسائڈس اینڈ فرٹیلائزرس یوزڈ ان ایگریکلچر. جو ہم کھاد وغیرہ اپنے ایگریکلچر میں لگا سیدھا ہی پانی میں بہتا ہے تو پانی خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں
thus making it hazardous for human use. یہ بھی پھر پینے کے قابل نہیں رہتا، تو اس میں گندگی پڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی واٹر سکیورٹی یہاں پر آتی ہے۔ یہ اس کی مین ریزنز ہیں، مین کازز ہیں: لارج اینڈ گروئنگ پاپولیشن، انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن، پور کوالٹی آف واٹر۔ عزیز بچوں، اس کے بعد ہمیں آگے جانا تھا، لیکن اب تھوڑا بتاؤں گا اس کا کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ فار آور واٹر ریسورسز از نیڈیڈ۔ دا کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ آف آور واٹر ریسورسز از نیسسری فار، ہمیں بہت ہی اہم اس کے لیے کنزرویشن کرنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بہت ہی نیسسری ہے ٹو سیف گارڈ اور سیلف فرام ہیلتھ ہیزارڈز، ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو، یہ کوڑا کرکٹ اس میں نہیں مارنا، یہ اس کا کنزرویشن ہے۔ ٹو انشور فوڈ سیکورٹی، کنٹینیوشن آف آور لائیولیہوڈس اینڈ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز، اینڈ جو ہم فوڈ سیکورٹی ہے اس میں بھی یہ بھی ہمیں گھر میں رکھنا ہے، ڈسٹ بن میں، اس نالے میں نہیں مارنا ہے۔ ٹو پریونٹ ڈیگریڈیشن آف آور نیچر ایکو سسٹمز، جو ہمارے پاس اس کا بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے، ہمیں نیچر ریسورس کو بچانا ہے۔ اوور ایکسپلائٹیشن، جو ہم نے اوور ایکسپلائٹیشن کی، اینڈ مس مینجمنٹ آف واٹر ریسورسز، اور ہم غلط استعمال کرتے ہیں اس پانی کا، ول ڈپلیٹ واٹر ریسورس، اس سے بھی پانی کم ہوتا ہے، اینڈ کاز ایکولوجیکل کرائسس، پھر ایکولوجیکل کرائسس وجود میں آتے ہیں۔ عزیز بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، بیٹھیے اپنے گھر میں ہی، کیونکہ آج کا گھر میں رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ عزیز بچوں، خدا حافظ۔